أبا عبد الله يا أبا عبد الله. میں روزے کی حالت میں، حج کی حالت میں انسان ذہن عبودی اور تعبد سے بیٹھتے ہیں، فرش عذاب پر بھی تمام تر ذہن ذکر حسین، ذکر اہل بیت اور ولایت سے سرشار رہنا ہے. اپنے زبان کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، دماغ کو ساتھ ساتھ جاری رہنا ہے تاکہ معرفت آل محمد آپ کے ذہن میں اترتے رہے. نعرہ تکبیر. نہیں اس سے پتہ نہیں چلے گا، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسالت. اتنا بڑا مجمع ہے، بلند آواز سے ایک بڑے عالم دین کہتا تھا ہمارا گلا چلو ولایت پہ کام آتا ہے، اگر علی کا نام آپ کے زبان پہ جاری نہ ہو تو آپ کے گلا کیا کام آئے گا. نعرہ رسالت. نہیں اپنے گلے کو بھی شامل کریں. نعرہ رسالت. پھر وہ نام جس نام میں ہیبت ہے، جس نام میں رعب ہے، جس نام کی برکت سے رحمتیں نازل ہوتی ہے، جس نام کے عظمت سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس نام کے برکت سے دل میں نور اتر آتا ہے، جہنم کی آگ خاموش ہو جاتی ہے اور اللہ کی رضایت شامل حال ہو جاتی ہے، گناہوں کے کفارے ادا ہو جاتے ہیں. ہر یزیدی کے دل پر رعب ہے، ہر حسینی کے دل میں خوشی ہے. وہ نام ہے حیدر کرار علی کا، وہ نام ہے فاتح خیبر علی، وہ نام ہے فادر حسن علی. جتنا عقیدہ ہے، ذہن ہے، دماغ ہے، دل ہے، جتنی محبت ہے زبان پہ جاری کرے نعرہ حیدری. اس سے بھی اونچی آواز سے اہل البیت کے ساتھ عہد و پیمان کرے. جس طرح غدیر میں پیغمبر نے ولایت کو اتنی اہمیت سے 350 سے زیادہ آیت الہی ولایت پر ہے، جتنی ولایت اہل بیت کی معرفی قرآن میں ہوئی اتنی کسی بھی عبادت کے لیے نہیں ہوئی. کیوں؟ دنیا کا جو آخری اینڈ ہے وہ مہدی صاحب زمان کی ولایت پر ہے. جو غدیر میں اعلان ہوا تو اپنے دل کھول کے اپنی حاجت روائی کے لیے اپنے ذہن کو جو موضوعات میں آگے پڑھنے جا رہا ہوں اس کے لیے تیار ہو جائے. اپنے ذہن اور دماغ کو بلکہ مرحومین کو بھی یاد کرے کہ وہ ہمارے مجلس میں آ جائیں اور شہداء کو یاد کرے. نعرہ حیدری. بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد میں. پروردگار انبیاء نے، پروردگار الہی نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا، ہر نبی کو کتاب اور صحیفے کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اس نبی کو اس کتاب اور صحیفے کا عالم بنا کے خلق فرمایا. یہ عیب ہے نبوت کا کہ علم کے بغیر کوئی نبی آئے، کوئی رسول آئے، کوئی ولی آئے، پھر معاشرے میں کسی بھی عالم اور کسی بھی سسٹم کے سامنے جھکنا پڑے. یہ خلیفہ الہی کے لئے عیب ہے، رسالت کے لئے عیب ہے، اولو العزم پیغمبروں کے لئے عیب ہے. اس لیے ہر نبی نے معجزہ لے کے آیا. اپنے زمانے کو دیکھ کر، مکان کو دیکھ کر، مکین کو دیکھ کر، حالت کو دیکھ کر معجزہ لے کے آتے تھے تاکہ اس زمانے میں سب سے بڑا پرچم نبوت کا پرچم ہو، سب سے بڑی قیادت اللہ کے نمائندوں کی قیادت ہو. کوئی آدم سے آگے نہ بڑھے، کوئی نوح سے آگے نہ بڑھے، کوئی ابراہیم سے آگے نہ بڑھے، کوئی عیسیٰ سے آگے نہ بڑھے. تورات لے کے آئے تو طاقت سے لے کے آئے، انجیل لے کے آئے تو طاقت سے لے کے آئے، زبور لے کے آئے تو طاقت سے لے کے آئے. ہر دور کے زمانے کے علم کے ساتھ انبیاء معجزہ لے کے آئے تاکہ زمانے کے فرعون کا سر نیچا ہو، نمرود جھک جائے، فرعون جھک جائے. توحید کا پرچم اللہ نے مضبوط ہاتھوں میں دیا. کوئی کمزور ہاتھ نہیں تھا جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو امانت دی، جو پرچم دیا، وہ پرچم کمزور ہاتھوں میں دینا الہی منصب کے خلاف ہے. یہ عیب ہے کہ آدم کمزور ہو، نوح
نوح کمزور ہو، موسیٰ کمزور ہو، عیسیٰ کمزور ہو، اگر کمزور ہو جائے تو زمانے کے نمرود، زمانے کے فرعون، زمانے کے حامان، زمانے کے شداد سر اونچا کرے گا۔ یہ الہی سنت کے خلاف ہے کہ معجزہ دے تو طاقت سے معجزہ دے، معجزہ لے کے آئے تو پاور سے لے کے آئے۔ اسی لیے فرعون نے موسیٰ سے کہا یہ کیا بات ہے، پھٹے ہوئے کپڑے سے میرے دربار میں آئے ہیں اور کچا دیہاتوں کا کپڑا پہن کے آئے ہیں اور ہاتھ میں ایک لاٹھی لے کے آئے۔ موسیٰ مسکرا کر فرمایا خدا چاہتا ہے میرے اس سادہ لباس میں وہ معجزہ دکھا دے جو تیری فرعونیت کو سرنگون کر دے گا، جو تیری تمام تر غرور کو نابود کر دے گا۔ اور موسیٰ نے ایک عصا لے کے گیا، تمام ساحروں پر غالب آیا تو سحر موسیٰ کے معجزے نے، یہ وہی عصا تھی۔ اللہ جب چاہتا ہے تو لاٹھی کے ذریعے زمانے کے ساحروں کو مغلوب کر دیتا ہے اور ہر ساحر توحید کے سامنے جھک جاتا ہے، نبوت کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے، اللہ کے پیغام کے سامنے سرنگون ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ عصا تھی، یہی وہ عصا تھی کہ حضرت شعیب نے جب موسیٰ سے کہا چند عصا میرے کمرے میں پڑے ہوئے ہیں، جو دل چاہتا ہے اٹھا دے، تو حضرت موسیٰ نے اسی عصا کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تو شعیب نے کہا نہیں یہ عصا میری ہے، یہ نہیں دے سکتا، آپ اپنے ایک اور عصا انتخاب کریں۔ تو عصا بول پڑے شعیب مجھے موسیٰ کے پاس جانے دے، میں ہر نبی کے ہاتھ کو چھو کر آئے ہوں اور فرعون کے دربار کو سر کرنا ہے تو میری ضرورت ہے موسیٰ کو۔ اسی طرح رسول اسلام آئے تو قرآن لے کے آئے، فصاحت لے کے آئے، بلاغت لے کے آئے۔ پیغمبر اسلام کا معجزہ کیا تھا؟ رسول اسلام 1400 سال پہلے نزول قرآن کے ساتھ داخل ہوئے، قرآن کو سینے سے لے کے آئے، پھر کوئی معجزہ آنا نہیں تھا۔ معجزہ عیسیٰ بھی قرآن میں ہے، معجزہ نوح بھی قرآن میں ہے، معجزہ ابراہیم بھی قرآن میں ہے۔ ہر نبیوں کے معجزے کا خلاصہ پیش کرنا ہو تو وہ قرآن میں موجود ہے۔ اس لیے رسول جو قرآن کو لے کے آئے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، وسط امت میں رسول آئے، آدم سے شروع ہوا، محمد پر اختتام ہوئے۔ جب محمد کا آخری ایام آیا تو اس کے وسیع کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ انبیاء کے وارث ہونا چاہیے، علم انبیاء کے مالک ہونا چاہیے۔ تبھی تو محمد نے غدیر میں اعلان کیا القرآن مع العلی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ہو نہیں سکتا جو نبی کا معجزہ ہو وہ خلافت میں منتقل نہ ہو جائے۔ حیدری دل کے نعرے حیدری۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے نبوت ختم ہو گئی، نبوت کا عہدہ ختم ہوا، آخری نبی آ گئے، پھر اللہ ہے اور قرآن ہے، اللہ ہے اس کا ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پھر وہ خلیفہ جو ہوگا، جو رسول اللہ کا جانشین ہوگا، اس کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ عالم بالقرآن ہو، وہ قرآن کا علم رکھتا ہو، وہ معجزہ صاحب معجزہ ہو۔ ورنہ خلیفہ کا عیب ہے، خلیفہ کا میں نقص نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کائنات کو دکھانے کے لیے رسول اللہ کو پتا تھا، جس طرح آغا صاحب نے فرمایا ہر سقیفے کے منہ پہ لعنت بھیجنا تھا۔ تبھی تک پاورفل انسان چاہیے، ایک طاقتور انسان چاہیے جس میں آدم کی خصوصیت ہو، نوح کی خصوصیت ہو، ابراہیم کی خصوصیت ہو، موسیٰ کی خصوصیت ہو، عیسیٰ کی خصوصیت ہو، تورات کی خصوصیت ہو، انجیل کے علم ہو، زبور کے علم ہو، قرآن کے علم ہو۔ اس کو قیامت تک
کا امام بنانا ہے. اب امامت کا بوجھ ہے. یہ عام نبی نہیں ہے, یہ محمد کا خلیفہ ہے, یہ وصی رسول اللہ ہے, یہ رسول اللہ کے برابر ہوگا. مامون نے پوچھا علی ابن موسیٰ الرضا سے, کیا بس کیا دلیل ہے کہ علی رسول کے برابر ہے؟ علم علی علم محمد, نور علی نور محمد, تقوی علی تقوی محمد, حکمت علی حکمت محمد, بصیرت علی بصیرت محمد. جو علم محمد کے پاس ہے وہ علم علی کے پاس ہو, کیا دلیل ہے؟ علی ابن موسیٰ الرضا نے فرمایا, آیہ مباہلہ کی تلاوت کر کے فرمایا, خدا علی کے بارے میں نفس رسول قرار دیا ہے. قل تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. جو نفس رسول ہو وہ علم رسول حکمت رسول رسول کے برابر آئے ہیں, ورنہ نفس کا لقب نہیں آیا. پوری طاقت سے ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے, نعرہ حیدری. دنیا والوں, میرا خطاب فقط یہ مجمع نہیں ہے جو نیو رضیوں میں میرے سامنے اس امام بارگاہ میں ہے. فیس بک پر تمام تر دنیا سن لے, ہم 1400 سال سے اس علی کے امامت پر ہے جو جانشین محمد ہے. ہم 1400 سال سے, ہمارے یہ زبان کٹتی کیوں ہے؟ اس لیے یہ زبان کٹتی ہے, ہم نے جب علی ولی کا نعرہ لگایا پھر کسی کا نعرہ نہیں لگاتے. پھر تاریخ میں زبان کٹے کٹے, آنکھیں نکالے نکالے, ہاتھ قلم ہو جان چلی جائے. جس زبان نے ایک دفعہ غدیر میں علی ولی اللہ کہا, وہ ہر زمانے کے علی کے مخالفت کے مخالفین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہر قربانی کے لیے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اس منبر رسول کی ذمہ داری ہے یہاں سے علی کی ولایت کا دفاع ہو جائے, امیر المومنین کے علم کا دفاع ہو جائے, علی کی عظمت کا دفاع ہو جائے. جب تمہارے ہاتھ میں حکومت تھی تو تم نے 70 سال منبروں پر علی کے خلاف بغاوت کرتے رہے. یہ بنی امیہ کا دور نہیں ہے, یہ حسینیوں کا دور ہے, یہ علی والوں کا دور ہے. کیا بول کے بولو, حیدر 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 حیدر. یہ کوئی بنی عباس کا دور نہیں ہے کہ ہم چھپ چھپ کے پھرے, یہ کوئی بنی امیہ کا دور نہیں ہے ہم بچوں کا نام علی نہ رکھے. یہ دور مہدی صاحب زمان کے دور ہے, یہ امام مہدی کے انقلاب کے دور ہے. اب ہم بالغ ہو چکے, اب علی والوں کے ہاتھ میں منبر ہے. پاکستان کی سرزمین میں 24,000 ممبر سے حسین کا نام بلند ہو رہا ہے. اس وقت صبح بھی حسین ہے, شام بھی حسین ہے. دنیا والوں سنو, ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے, علی نفس رسول ہے, علم میں علی رسول ہے, حکمت میں رسول ہے. اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. علی بھی محمد ہے, حسن بھی محمد ہے, حسین بھی محمد ہے, سجاد بھی محمد ہے, باقر بھی محمد ہے, صادق بھی محمد ہے, کاظم بھی محمد ہے, امام رضا بھی محمد ہے, امام جواد و ہادی بھی محمد ہے, امام عسکری بھی محمد ہے, بارویں بھی محمد ہے. دنیا علی کے بیٹوں کی قیادت میں ہے, یہ کائنات علی کے بیٹوں کی ولایت میں ہے. اور دوسرا عقیدہ بھی سنتے جائے, جو پاور محمد میں ہے وہی پاور علی میں ہے, جو پاور رسول میں ہے وہی ولایت تکوینی علی میں ہے, جو طاقت محمد میں ہے وہ طاقت علی میں ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا, علی میں دیکھ رہا ہوں قیامت کے دن تیرے دست مبارک میں لوائے حمد ہے, ہر نبی تیرے پرچم تلے جمع ہو رہا ہے. آدم مادون آدم, میں آدم سے پوچھتا ہوں کہاں جا رہے ہو؟ آدم جواب دے رہے ہیں, علی کے پرچم تلے جا رہا ہوں. موسیٰ پرچم تلے جا رہے ہیں, عیسیٰ پرچم تلے جا رہے ہیں, ہر نوح پرچم تلے جا
فرما رہے ہیں. میں ہر نبی سے پوچھتا ہوں کیا مسئلہ ہے, تو ہر نبی جواب دیتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہے. جب تک پرچم علی کے سائے جمع نہیں ہوں گے ہماری نبوت قبول نہیں ہوگی, ہماری رسالت قبول نہیں ہوگی. اور قیامت کے دن تیسرا مسئلہ بھی علی حل کریں گے. نبوت کو جو سایہ دے اسے علی کہتے ہیں, نبیوں کو جو سایہ دے اسے حیدر کرار کہتے ہیں, اور نبیوں کے گواہ بن کر خدا کے سامنے حاضری دے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. یہ تیسرا جملہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ نہیں دلایا. پوری طاقت سے ذرا دنیا کو دکھا دے کہ اب بھی غدیر زندہ ہے, ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. اب تیسرا جملہ جس پر آپ نے توجہ نہیں کیا وہ یہ ہے, قیامت کے دن پیغمبر نے فرمایا ہر نبی کی امت اس نبی کو جھٹلائے گی. آدم کے امت نوح کی امت کہے گی کوئی نوح نہیں آیا, ابراہیم کی امت کہے گی کوئی ابراہیم نہیں آئے, موسیٰ کی امت کہے گی کوئی موسیٰ نہیں آئے. تو ہر نبی کہیں گے پروردگارا ہمارے پاس دو گواہ موجود ہیں, ایک محمد ہے ایک علی ہے. علی دیکھ رہے تھے ہم نے قوم میں تبلیغ کیا, اس وقت ابو طالب کے بیٹے کھڑے ہو کر ہر نبوت کی صداقت کی گواہی دیں گے وہ ہمارے امام ہے, وہ ہمارے مولا ہے, وہ ہمارے آقا ہے, وہ ہم جس کی اطاعت کرتے ہیں وہ وہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. مل کے نعرہ حیدری حیدری حیدری. اسی لیے مذہب شیعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا امام عالم بالقرآن ہے, ہمارا امام قرآن کے علم رکھتے ہیں. اس لیے تاریخ میں یہ جو قرآن کے حافظ ہیں ان کو کچھ علم نہیں ہے, یہ جو مفتیان ہیں ان کو کچھ علم نہیں ہے. قرآن رٹا لگانا اور ہے, علم قرآن سینے میں اترنا اور ہے. قرآن کا ظاہر ہے, قرآن کا باطن ہے. تو کائنات میں کون سی ہستی ہے جو قرآن کے نزول سے پہلے قرآن کی تلاوت کرے؟ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے, یہ ابو طالب کا بیٹا ہے. کسی نے کہا کہ ابو طالب کے بارے میں کہ نعوذ باللہ ابو طالب کافر ہے یا مسلمان ہے, تو امیر کائنات نے فرمایا اس باپ کے بارے میں تجھے پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس کے بیٹے کے ہاتھ میں جنت اور جہنم کی چابی ہے, جس کے بیٹا قسیم النار والجنہ ہے. پوری طاقت سے نعرہ حیدری. اسی لیے ابھی قرآن نازل نہیں ہوا, یہ ہے امام, یہ ہے حسین ابن علی کی بھی خصوصیت یہی ہے, 14 معصومین کی خصوصیت یہی ہے. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا, 10 سال جبریل کے نزول سے پہلے کعبے میں ایک مولود ہوا, کعبے میں ایک فرزند آیا. وہ کون ہے؟ وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے. ابو طالب حتیٰ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جب حضرت علی میرے بطن ادھر میں تھے اور میں جب کعبے سے گزرتی تھی تو پیٹ کے اندر سے لات مار کر بتوں کو گرا دیتے تھے, تو میں تعجب سے کہتی تھی ابھی پیٹ میں رہ کر اتنی جرأت کہ بتوں کو گرا دے, اب میدان میں آ کے لڑیں گے تو کیا؟ بولو حیدر 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 مل کے حیدر حیدر. ہم ایسے ویسوں کو علی نہیں مانتے, امام نہیں مانتے, ہم اس کو امام مانتے ہیں جو ہر نبی کی خصوصیت لے کے آئے. اور جب اسی لیے امام الرضا نے مامون سے کہا مجھے کوئی علی کے علاوہ دکھاؤ جو کعبے میں آئے ہو, اور جو کعبے میں آئے ہو قیامت تک کوئی نہیں آئے گا. نہ کسی نبی کو خدا نے کعبے میں پیدا کیا. کچھ خصوصیتیں علی کی ہیں جو خدا نے رسول کو بھی نہیں دیا. خود رسول نے فرمایا میں گھر میں پیدا ہوا, میرا خلیفہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے, میرا خلیفہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. اور امام رضا نے فرمایا میرے جد امجد علی کی خصوصیت تم جاننا چاہتے مامون؟
حضرت عیسیٰ جو پوری دنیا عیسیٰ کے بارے میں خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ان کی ماں جب بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی تھی تو آواز آئی، مریم یہ مسجد ہے، یہ زچا خانہ نہیں ہے، جاؤ دور ہو جاؤ، جاؤ کسی میدان میں چلے جاؤ۔ لیکن جب میری جدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بڑھی، خدا کو اتنا انتظار نہیں ہوا کہ دروازے سے بلائے، نہیں، رکن یمانی پھٹ گیا، دیوار کعبہ پھٹ گئی اور بلا کے کہا ادخلی، کعبہ سجایا ہی تیرے لیے ہے، کعبے کو تیرے لیے سجایا ہے، مکرم تھا، معظم تھا، مگر پہلے نہ تھا قبلہ، علی پیدا ہوئے کعبے میں، پھر کعبہ بنا قبلہ۔ حیدری میری ذمہ داری ہے، بزرگان تو جانتے ہیں، لیکن میرے جوانوں ڈٹ کے علی کی ولایت پر قائم رہو۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے، میں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا، علی انبیاء سے افضل ہے، کل اور پرسوں کی تقریر میں بیان کروں گا۔ علی کے پہلے یہ 10 دن علی کو تو پہچانو۔ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ تبلیغ کرو، سب سے بڑی تبلیغ علی کی ولایت کو پہچاننا ہے، اس سے کوئی بڑی تبلیغ نہیں ہے۔ پہلے پہچانو تو صحیح وہ کون ہے، پھر خود بخود تیرے دل میں نماز اترے گی، روزہ اترے گا، حج اترے گا، قبلہ رخ ہو جائے گا۔ پہلے پہچان تو لو خلیفہ رسول اللہ ہے کون۔ توجہ ہے؟ میری نظر مجمع کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہے، سب چہرہ دکھانا ہوگا، ہاتھ اٹھانا ہوگا۔ کیوں؟ 5 امام نے فرمایا چہرہ دیکھو، ولایت پڑھو۔ اگر چہرے پہ مسکراہٹ ہے تو نسل میں حلالی کی علامت ہے، اگر چہرہ بگڑتا ہے تو یہی کافی ہے اس کے لیے۔ اسی لیے فرمایا ہماری ولایت تمہارے بچوں پر عرضہ کرو، اگر ان کے چہرے کھل جائے تو آدم تک نسل کی ضمانت علی لے رہے ہیں۔ ہاتھوں کو اٹھا کے چہرہ کھل کے کہے نعرہ حیدری، بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب امام کون ہے؟ امام جو کعبے سے نکلے، ابھی 3 دن کا بچہ ہے، آغوش رسول میں آئے تو رسول خدا نے فرمایا علی ماں کی شکایت ہے، نہ آنکھیں کھلی ہے، نہ گفتگو کی ہے، نہ روئے ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے خلیفہ رسول اللہ۔ ابھی نہ جبریل آئے ہیں، نہ قرآن نازل ہوا ہے، اس وقت امیر مومنان نے آنکھیں کھول کر بیان کیا۔ ہر بچے کی زندگی کی علامت یہ ہے، یا تو وہ روتا ہے، یا تو آنکھیں کھولتے ہیں، یا تو وہ جو ہے یا تو جو ہے روتا ہے، یا تو آنکھیں کھولتے ہیں، اور یا تو کچھ بولتا، مانگ کا دودھ طلب کرتا ہے۔ نہ اس بچے نے دودھ پیا، نہ اس بچے نے آنکھیں کھولی، نہ یہ بچہ رویا۔ اتنے میں حیدر کرار کی آنکھیں کھلی، جمال مصطفیٰ کو دیکھ کے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین۔ اے اللہ کے رسول، میں کعبے کے اندر سے آنکھیں کیسے کھولتا؟ میں انتظار میں تھا جمال محمد کا چہرہ دیکھوں، تیرے چہرے کی زیارت کروں۔ اگر میں کعبے میں آنکھ کھولتا تو 365 بتوں پر علی کی نظر پڑتی۔ میں نہیں چاہتا تھا دنیا کی پہلی نظر بتوں پر پڑے، میں چاہتا محمد رسول اللہ پر پڑے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ کیا مجمع بھی میرے طرح تیار ہے ولایت سننے کے لیے؟ مجھ سے پہلے آغا کاظمی آج کربلا کے واقعے بتا رہے تھے، اور میرے بعد آغا نصرت صاحب جو امام مہدی کے خصوصیات بیان کر رہے ہیں۔ اب درمیان میں آپ کو ولایت بیان کر رہا ہوں تاکہ تینوں مجلس اپنے آخری معراج تک چلے جائے اور سننے والوں کے ذہن عاشورہ کے بعد امام مہدی کے جانثاروں میں شامل ہو جائے۔ اگر تیار ہے تو چہرہ کھل کے ہاتھ اٹھا کے کہے نعرہ حیدری۔ اللہ
خدا سلامت رکھے. میں نے عرض کیا ہر نبی کا معجزہ اسی زمانے کی کتاب ہے, تو امیر کائنات غدیر کے بعد کس معجزے کے ساتھ دنیا میں رہیں گے؟ تو پیغمبر کے آغوش میں آنکھ کھول کر علی نے بیان کیا کہ میری حکمت کیا ہے, میرا علم کیا ہے. پیغمبر خدا کے جمال چہرے کا چہرے جمال کی زیارت کرنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ میں رونے نہیں آیا, میں آپ کے دشمنوں کو رلانے آیا, میں انتر کو رلانے آیا ہوں, میں مرحب کو ذلیل کرنے آیا ہوں, میں ابو سفیان و جہل کو میدان جنگ میں کاٹنے آیا ہوں, میں لہب اور تیرے خلاف مشرکین کو ذلیل کرنے آیا ہوں, رونے والا نہیں ہوں, رلانے والا ہوں. پھر پیغمبر خدا نے فرمایا علی مانگ کے دودھ کیوں نہیں پیے؟ تو حیدر کرار نے فرمایا میں دودھ پینے نہیں آیا, میں علم نبوت چوسنے آیا ہوں, میں آپ کے زبان اقدس کا منتظر ہوں. اللہ اکبر. مانگ کے ہمارے امام وہ ہے جس نے مانگ کے دودھ نہیں پیا, اگر کچھ پیا تو رسالت کے زبان اپنے زبان میں لیا. پیغمبر خدا فرماتے ہیں میں نے اپنے زبان علی کے زبان میں رکھنا تھا, 1000 باب علم علی کے سینے میں داخل ہوئے, ابھی علی 3 دن کا بچہ تھا. علم آخرین اور علم اولین و آخرین کا چشمہ جس سینے میں پھوٹنے لگا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ابھی علی 3 دن کا. یہ عیسیٰ نہیں ہے, یہ یحییٰ نہیں ہے, یہ ابراہیم نہیں ہے, یہ خلیل اللہ نہیں ہے, یہ علی ہے. یہ علی ہے جس نے علم نبوت کو چوسا. یہی وجہ ہے امامت کی شرط میں ایک شرط علم ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا, خود علی فرماتے خدا کی قسم علم الاولین والآخرین میرے سینے میں ہے. یہ وہ سینہ ہے جس میں اولین کا علم بھی چشمے کی طرح بہتا ہے, آخرین کا علم بھی ہے. پیغمبر نے میرے سینے میں یوں علم ڈالا زقن زقا. جس طرح کبوتر بچے کے منہ میں دانا رکھتے ہیں, اس طرح رسول نے میرے منہ میں علم ڈالا. کبوتر کا مثال کیوں کیا؟ آج آپ یوٹیوب پہ بھی چیک کریں, فیس بک پر بھی چیک کریں, آج ترقی یافتہ دنیا ہے. ہر پرندوں اور کبوتر میں فرق ہے. ہر پرندے جب دانا اٹھاتا ہے تو کبھی آدھا کھاتا ہے, آدھا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے, آدھا بچے کو دیتا ہے. لیکن کبوتر کبھی ایسا نہیں کرتا, جیسے دانا اٹھاتا ہے ایسے بغیر تغیر و تبدیل کے بچے کے زبان منہ میں ڈال دیتا ہے. علی فرماتے ہیں جیسے محمد نے خدا سے لیا ایسے میرے ذہن میں علم ڈال دیا. ایسا نعرہ نہیں, پوری طاقت سے نعرہ حیدری. عربی میں خصوصیت امامت بیان کر رہا ہوں. علم امام کے شرط ہے, اسی لیے امیر المعاب وہ سینے کی بھی بڑی بات ہے. آپ یہاں دیہاتوں میں دیکھیں جہاں پر گندم کاشت ہوتے ہیں تو ایک دانہ گندم 7 خوشے کو لے کے نکلتا ہے. ہر خوشے میں 100 دانہ ہوتا ہے. 700 دانہ لے کر ایک دانہ گندم کے 700 دانے ہوتے ہیں. زمین زرخیز ہو, پانی مناسب مل جائے تو زمین جو ہے قناعت نہیں کرتی. یہ زمین کی خصوصیت ہے. اسی لیے علی کے سینے کی بھی خصوصیت ہے. ایک عام دل نہیں ہے, یہ دل علی ہے. یہ سینہ حضرت علی ہے جس سینے میں ہر نبوت کی خصوصیت ہے. جب رسول اللہ نے 1000 باب علم دیا تو علی کہتے ہیں ہر باب سے 1000 دروازہ نکلنے شروع ہوئے. 10 لاکھ دروازہ میرے سینے میں کھلا. اب میں امام اولین بھی ہوں, امام آخرین بھی ہوں. مزہ نہیں آیا؟ نہیں, مل کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری حیدری. یہی وجہ ہے پیغمبر کے بعد کوئی عالم دکھاؤ جو منبر پہ یہ کہا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. یا ابو طالب کے بیٹے کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتے. اسی لیے حیدر کرار نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. یہ نہیں کہا, ترجمہ غلط کرتے ہیں,
میرے مرنے کے بعد، میرے مرنے سے پہلے نہیں، تمہارے مرنے سے پہلے سوال کرو۔ علی اب بھی نجف سے کائنات کو چلا رہے ہیں، اب بھی علی کے صدقے اور دنیا رزق کھا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے ہر صبح انسانوں کا رزق نہیں، جنوں کا رزق نہیں، کائنات کا رزق خدا علی کے سر کا صدقہ کرتے ہیں، پھر دنیا کو تقسیم فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی صدقہ علی کا کھائیں گے، اور جنت میں، جنت ہی صدقہ علی کا ہے۔ جنت میں نبی پانی کہاں سے پئیں گے؟ میں شیخ صدوق کی روایت، شیخ توسی کی روایت، میرا موضوع دفاع اہل بیت ہے، اہل بیت کے علم کا دفاع، ان کے تقوی کا دفاع، ان کے عصمت کا دفاع، ان کے ولایت تکوینی کا دفاع، یہ میرا موضوع ہے۔ میں دنیا کو بتانا ہے جنت میں کیسے کھائیں گے، جنت میں کوثر کیسے پئیں گے، جنت میں تسنیم کیسے پئیں گے۔ ارشاد ہوا عرش کے نیچے علی کی کرسی ہے، جنت فردوس پہ سب سے اونچی جگہ پر علی ابن ابی طالب کی کرسی ہے، علی کے کرسی کے نیچے سے تسنیم اور کوثر جاری ہے۔ آج جنت میں کوئی نبی، کوئی ولی کھائے گا نہیں جب تک علی کا ہاتھ مبارک سے مس نہ ہو، صدقہ علی نہ ہو، کوئی کھا نہیں سکتے۔ اسی لیے آج میں قرآن سے علم علی کو ثابت کرنا ہے۔ لوگ ہم پر فوری کہتے ہیں مولوی صاحب غالی ہے، میں غالی نہیں ہوں، تم مقصر ہو۔ ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ غالی کون ہے؟ غالی وہ ہے جو علی کو خدا کہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں علی خدا کا بندہ ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، لیکن ایسا بیٹا ہے اولو العزم پیغمبر علی کے ساتھ چل نہیں سکتے، کوئی نبی علی کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ علی کے بارے میں معلومات بڑھاؤ، حیدر کرار کے بارے میں اپنے علم بڑھاؤ جنت میں۔ اسی لیے میں ایک اور شبہہ آپ کے ذہن سے دور کرتا ہوں۔ سورہ حمد کی تلاوت کرے، سورہ حمد تلاوت کرے سب اپنے مریضوں کی شفا کے لیے، 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھے۔ مردوں کو زندہ کرنا ہو تو 70 مرتبہ سورہ حمد پڑھے۔ یہ 7 آیت والی سورہ ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا یہ سورہ اگر 2 دفعہ نازل ہو جائے تو مجھے پتا چلے گا یہ میری آخری سال ہے، میری زندگی کے آخری ایام ہے۔ واحد قرآن کا وہ سورہ جو 2 دفعہ نازل ہوئی وہ سورہ فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، سبع المثانی من الکتاب کہا جاتا ہے۔ 7 آیتی والی وہ سورہ جو 2 دفعہ نازل ہوئے۔ امام صادق سے پوچھا گیا اس سورہ کی اہمیت کیوں ہے؟ یہ سورہ بقرہ سے افضل ہے، سورہ یاسین سے افضل ہے، سورہ نوح سے افضل ہے، سورہ نمل سے افضل ہے، سورہ ملک سے افضل ہے، سورہ واقعہ سے افضل ہے۔ تمام قرآن کی 313 سورتوں میں جو سب سے قابل سورہ ہے وہ سورہ حمد ہے۔ تو امام صادق نے فرمایا سورہ حمد کا مرکز اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے۔ بولو حیدر 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 حیدر، طاقت سے جیو مل کے نعرہ حیدری حیدری۔ علی سے کہاں بھاگتے ہو؟ جس نماز میں تم سورہ حمد پڑھتے ہیں، صبح کی نماز میں بھی ولایت علی، ظہر کی نماز میں بھی ولایت علی، عصر کی نماز میں بھی، کون سی نماز ہے جو سورہ حمد سے خالی ہو؟ اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد ایک ہی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ وہ صراط کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصراط مستقیم، میرا صراط مستقیم ہے۔ وہ پیغمبر نے غدیر میں ہاتھ اٹھا کے دکھایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ وہ صراط جو قرآن میں ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ۔ زباں کے ساتھ دل بولا، ہاں مل کے زباں کے ساتھ دل بولا، مل کے نعرہ حیدری حیدری۔ اب مسلمانوں نے اپنے نماز میں سورہ حمد کو مخفی پڑھنا شروع کیا۔
کیوں؟ جب پیغمبر نے مسلسل کہا صراط علی ہے، میزان علی ہے، اب مسلمانوں نے بسم اللہ کو بھی آرام سے پڑھنا شروع کیا. کیوں؟ اگر بسم اللہ پڑھتے خدا کے نام سے پہلے علی کا توسل آ جاتا. آیت اللہ صاحب المیزان کہتا ہے، خود بسم اللہ کو غور سے دیکھے، بسم اللہ خدا کے نام سے، یہ نہیں کہا خدا سے، باللہ ہی نہیں کہا. خدا نے اپنے نام اور شروع میں اسم رکھا، اپنے نام بسم اللہ. توجہ کرے، پورے تفاسیر قرآن کو مد نظر رکھتا ہوں. خدا نے شروع کرتے ہی کہا بسم اللہ خدا کے نام سے. اور قرآن کی دوسری آیت وَادْعُوهُ، خدا سے اسماء حسنہ کے ذریعے پکارے، اور بہترین نام خدا کا ہے. صادق آل محمد فرماتا ہے وہ اسماء حسنہ ہم محمد و آل محمد ہے. توسل بسم اللہ سے شروع ہے. اب ابن عباس امام کے پاس آئے، یا ابن رسول اللہ، لوگ بسم اللہ میں ادھر ادھر جانے لگے ہیں، بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا شروع کیا ہے، بسم اللہ میں بھی گڑبڑ شروع کرنے لگے. تو علی بن ابی طالب نے فرمایا اس لیے کہ منافقین سے برداشت نہیں ہوا. کل محمد نے جو منبر سے کہا لوگوں علی کے بارے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اور پیغمبر نے علی سے کہا، اور علی نے فرمایا اللہ نے ہر نبیوں کے علم کو قرآن میں رکھا، تورات قرآن میں، انجیل قرآن میں، زبور قرآن میں، اور قرآن کے تمام علم خدا نے سورہ یاسین میں، اور سورہ یاسین کا علم سورہ توحید میں، اور سورہ توحید کا علم بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا علم بائے بسم اللہ میں. اور لوگوں بات شروع نہیں ہوتا جب تک نقطے سے وَأَنَا نُقْطَةُ بِبَائے بسم اللہ. علی وہ نقطہ ہے جس سے بسم اللہ شروع ہو جاتا ہے. مزہ نہیں آیا؟ ایک دفعہ اپنے مرضی سے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. اب میں اس مرحلے میں داخل ہوا ہوں. اب ایک ہی ہستی نظر آئی، پیغمبر کے رحلت کے 25 سال برس پہلی مرتبہ لوگ مرتد ہو چکے تھے. حیدر کرار منبر پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں. تھکے تو نہیں نا؟ چہرے پہ تھکا. جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نے علماء سے سنا ہے علی والے جب قبر میں اتارتے ہیں کفن باندھ کے، نکیر منکر سے پہلے جب علی آتا ہے کفن پھاڑ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے نعرہ حیدری. جس کا بھی عقیدہ ہو، میرا عقیدہ ہے، میں 35 سال سے علم دین پڑھ رہا ہوں، ولایت میرا عقیدہ ہے تم مریں گے نہیں جب تک 3 چیزیں تمہیں علی دے نہ دے. آج اس منبر کی قسم، جس نے بھی اسرائیل سے پہلے جس کے سینے میں ولایت ہے، اسرائیل کے آنے سے پہلے یہ نہیں دیکھا تو قیامت کے دن اعجاز بہشتی پر لعنت بھیجے. میں نے معتبر روایت دیکھی ہے، جب علی والے کی موت کا وقت آتا ہے تو اسرائیل کو روک کر علی کہتے ہیں صبر کر. توجہ ہے؟ ذرا چہرہ دکھا، اپنے چہرہ دکھائے. نہیں چہرہ دکھا کے ہاتھ اٹھائے نعرہ حیدری. جب آپ کے بہن، آپ کے بھائی، آپ کے والد کسی کی موت آتی ہے تو خبردار. بہت سارے علماء اپنے موت سے پہلے کہتے تھے جلدی سے کمرے کو صفائی کریں. علی آ رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں، فاطمہ آ رہی ہے، پنجتن پاک آ رہے، معطر کرتے تھے. اللہ شیخ بہائی نے اپنے کمرے کو معطر کیا، مرحوم قاضی نے اپنے کمرے کو کہا علی آ گئے ہیں، احترام سے کھڑے ہو جائے. امیر المومنین کہتے ہیں یہ میرے مجلس حسین میں آئے ہیں، یہ فرش عزا پر بیٹھا ہے، اس نے آنسو بہایا ہے، اس نے سینہ زنی کیا، اس نے کراچی کی گرمی میں پاؤں ننگے محرم میں ماتم کرتے ہوئے آگے بڑھا ہے، اس نے ذوالجلال کو گھر سے نواز کیا ہے، اس نے علم کے پنجے لگائے ہیں، اس نے اپنے گھر پر علم کھڑا کیا ہے. آج رک جا اور اس سے کہتے آنکھ تو کھولے، میں علی ہوں، جس علی کا تم نے نعرہ لگایا وہ علی میں ہوں. اور اس وقت دست مبارک سے حوض کوثر پلاتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا واللہ علی کے چاہنے والے مرتے نہیں ہیں جب تک موت سے پہلے علی کے ہاتھ سے حوض کوثر نہ پیے. حوض کوثر پیتا ہے تو کوثر تک مجھے پیاس نہیں لگے گی. پھر علی فرماتا ہے اسرائیل رک جا، ابھی یہ بھوکے ہیں، یہ قبر میں جائے گا بھوک لگ جائے گی، عالم برزخ میں بھوک لگ جائے گا. لاؤ شجر طوبہ کے پھل کھلاتے ہیں. شجر طوبہ
کے پھل کھلانا تھا، موالی کا چہرہ کھل جاتا ہے. کہتا علی تیرا شکریہ، بڑا ڈر گیا تھا اور خوف طاری ہوا تھا، تیرے چہرے کو دیکھ کر سکون ملا. حوض کوثر پی کر مجھے سکون آیا اور میں نے جو ہے طوبا کے درخت کھایا تو مزہ آیا. علی نے کہا ٹھہر جا، جس ولایت پر تم زندہ رہے میرے انگلیوں کی طرف دیکھ، جنت میں تیرا مقام وہاں ہے جہاں علی کا ہے، جہاں علی رہیں گے تم رہیں گے، جہاں میرا جگہ تیری جگہ ہوگی. تو اس وقت خوشی سے آنکھیں بند کرتی ہے تو روح نکل ہے ادھر ہے میری طاقت پوری طاقت ہے ادھر، اٹھا کے ہے ادھر. ایک شخص آیا بڑے نمازی بن کر، یوں میں نماز پڑھتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، مجھے شفاعت وفات کی ضرورت نہیں. امام کی آنکھیں لال ہو گئی اور امام نے کہا واہ تم پر، تم سمجھتے ہو کہ تم گناہ نہیں کرتے جنت میں جائیں گے؟ تم نماز پڑھتے ہو؟ جب واللہ کوئی نبی علی کے ولایت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. جب نبی نہیں جا سکتے، تم کہتے میں زنا نہیں کرتا ہوں، گناہ نہیں کرتا ہوں، جوا نہیں کھیلتا، تم نہیں جائیں گے. پیغمبر خدا نے فرمایا 1000 مرتبہ حج کرے، پائے برہنہ حج کرے، صفا و مروہ میں مر جائے اور سجدے کی حالت میں مر جائے، اگر علی کی ولایت نہ ہو تو جنت میں جانے کی بات نہیں، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. میں نماز شب میری طرف ایک دفعہ میرے بھائی جانتے 10 سال سے نماز شب، 10 سال کی ایج میں نماز شب پڑھ رہا ہوں. میرے 25 مرتبہ کربلا گیا ہوں، 9 مرتبہ میں نے حج کیا ہے اور میں 30 سال سے علم دین پڑھ رہا ہوں. میری ساری عبادت ایک طرف، علی کی محبت میں سانس لینا ایک طرف ہے. اٹھا کے حیدر 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 حیدر. خبردار کبھی اپنی نماز پہ ناز نہیں کرنا. نمازی تو بہت ہے، حاجی تو بہت ہے، زوار تو بہت ہے، لیکن وہ ظاہر جس کا عقیدہ یہ ہو نجف کی سرزمین میں میرے پاؤں مٹی سے مس ہوا ہے، پھر جہنم کی مجال کہ جہنم کی آگ میرے پاؤں میں چھوئے، تم اس مجلس کے اٹھ کے جائیں گے. تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ آج علی کے عشق میں جو ہم نے سانس لیا ہے. میں پورے مجمع کی خدمت میں ایک روایت سنانا چاہتا ہوں. آپ بتا سکتے ہیں جو 1 گھنٹے سے مجلس میں ہے، یہ جو سانس لے رہا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ میں بتاؤں گا لیکن میری جرات نہیں ہے، رسول بتائیں گے، علی بتائیں گے. جو آپ 1 گھنٹہ ولایت سننے کے لیے بیٹھے ہیں، علی کی تو بات چھوڑو، میں وہ روایت سناتا ہوں، ذرا کان کھولے، چہرہ دکھا دے، سینے کو تھوڑا بڑا کرے، بڑا. امام نے فرمایا ہماری ولایت ایسے ویسے کی ذہن میں نہیں آتے، ہماری ولایت کے لیے K2 کے پہاڑ کے برابر سینہ ہو. نہیں سمجھے، سینہ بڑا ہونا چاہیے. ابو ذر کا سینہ چھوٹا تھا، جنتی تھے لیکن سینہ چھوٹا تھا. سلمان کا سینہ چوڑا تھا، بڑا تھا. سلمان علی کی ولایت میں مر گئے تھے، عشق علی میں. اس لیے جو کام سلمان کرتے تھے ابو ذر نہیں سمجھتے تھے. توجہ ہے؟ ابو ذر سلمان کے پاس آئے تو سلمان کھانا پکا رہے تھے. ابو ذر نے دیکھا آگ شاگ کوئی نہیں ہے، لکڑی شکڑی نہیں ہے. کہا سلمان کیا کر رہے ہو؟ کہا کھانا پکا رہا ہوں. اور کیسے پکا رہے ہو؟ علی کی ولایت سے پکا رہا ہوں. کہا علی کی. پھر اس کے بعد کہا مجھے تھوڑا دال ڈالے. سلمان نے آستینوں پر کیا، 5 انگلیاں ابلتے ہوئے برتن میں ڈال دیا اور ڈال کر دال پلیٹ میں ڈالنا شروع کیا.
ابو ذر نے کہا ہاتھ جلتے نہیں؟ کہا علی والوں کا ہاتھ جلے گا نہیں۔ سلمان ابو ذر دوڑتا ہوا رسول کے پاس گیا، یا رسول اللہ سلمان یہ کرتے میرے تو دماغ میں بات نہیں آتی۔ کہا سلمان ولایت میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، جو علی سلمان کے ذہن میں بات ہے تجھے پتا چل جاتے تو کافر بن جاتا۔ اس لیے آپ میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اگر یہ بات نہ آئے پریشان نہ ہونا۔ اب میں آپ کو وسیلہ سکھاتا ہوں۔ میں خود جب ولایت فاطمہ مجھ پر عیاں نہ تھی، میں جنت البقیع میں جا کر ایک رات پوری رات زہرا کی بارگاہ میں دعا کی، بیوی آپ کی ولایت تو سمجھا ہے، زہرا تیری ولایت تو ہمیں سمجھائے جو تو نے سلمان کو سمجھایا ہے۔ سلمان سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہاں بیٹھتے ہو، فاطمہ کی دہلیز میں بیٹھتے تھے، تو سلمان یہ نہیں کہتا تھا میں فاطمہ کے در کے دروازے بیٹھ، کہتا تھا میں سدرۃ المنتہا پہ بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر، میں سدرۃ المنتہا۔ تو لوگ کہتے تھے بیوقوف تمہیں سدرۃ المنتہا ہی پتہ نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان کے اوپر ہے جہاں اعمال جاتے ہیں، جہاں فرشتے رکتا ہے۔ سلمان مسکرا کر تم کے رکنے کی جگہ کو تم سدرۃ المنتہا کہتے ہو، محمد کے رکنے کی جگہ کو میں سدرۃ المنتہا، جہاں پر محمد رک کر سلام کرتے ہیں۔ 9 مہینہ اس دروازے پر ہاتھ مس کر کے فاطمہ کو سلام کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اہل بیت سے مراد میری فاطمہ زہرا ہے۔ اب آپ تیار ہیں؟ یہ جو 1 گھنٹہ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے سینہ جو سانس لے رہے ہیں، جس کو یقین نہ آئے وہ میرے موبائل میں شیئر کرے، میں اس کو حدیث شیئر کرتا ہوں، پوری حدیث میں بیان نہیں کر سکتا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے چہرہ دکھا کے تھکاوٹ دور کر کے ذرا ایک ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے تاکہ میں حدیث آگے بڑھا سکوں۔ نعرہ حیدری۔ جس نے بھی نعرہ نہیں لگایا وہ نقصان آیا، کیوں؟ یہ اسم اعظم ہے، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بحال الانوار میں یہ حدیث ہے، اصول کافی میں یہ حدیث ہے، اور امالیہ صدوق میں ہے، امالیہ شیخ ستوسی میں ہے، امالیہ شیخ مفید میں ہے، تفسیر فیض کاشانی میں ہے کہ پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا دوست چین گیا تھا اور سمندر میں اور بڑے پیسے لے کے آئے ہیں اور اتنا پیسہ بنایا ہے کہ دوست جو ہے اسے حسد کرنے لگے ہیں۔ تو پیغمبر مسکراتے ہوئے فرمایا پیسہ بنانا کمال نہیں ہے، توجہ ہے، پیسہ بنانا کمال نہیں ہے، پیسہ راہ خدا میں خرچ کرنا کمال ہے۔ نیو رضویہ سوسائٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کروڑ پتی ہے، لیکن شاید ان کو 10 روپیہ حسین کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہ ہو۔ وہ امریکہ میں بنا رہے ہیں، مجھے باہر بنا رہے ہیں، لیکن بہت سے غریب لوگ ہو جو سال بھر مزدوری کا پیسہ راہ حسین میں خرچ کر رہا ہو، وہ دودھ بنا کے دے رہے ہیں۔ یہ توفیق ہے فاطمہ کی طرف سے۔ یہ مجلس عزا پہ خرچ کرنا یہ کمال ہے، غدیر منانا کمال ہے، کربلا جانا کمال ہے، پیسے بنانا کمال نہیں ہے، پیسہ راہ حسین میں خرچ کرنا کمال ہے۔ ابھی اگر ٹائم مل جائے میں مار اور علم کے بارے میں جو گفتگو ہے اس پر آ رہا ہوں، ابھی 10 بج گیا، ٹائم بہت کم ہے، لیکن 9:15 بجے میں بیٹھا ہوں، 15 منٹ میرے پاس ہے، 5 منٹ فضائل کا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کمال نہیں ہے کہ تم پیسہ بنائے، پیسہ راہ خدا میں خرچ کرنا کمال ہے۔ پھر پیغمبر نے نبوت کا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ مار کے کہا اگر تم کہتے ہو تو میرا بھائی خوش قسمت ہے، میں کہتا ہوں وہ خوش قسمت ہے جو آ رہا ہے میرے مجلس میں۔ آج اس نے صبح آدھا گھنٹہ کام کیا، اللہ کے خزانے کو بھر دیا ہے۔ لوگ حیران کو یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا ایک صحابی آ رہا تھا، لوگ کھڑے ہو گئے، صحابی سے کہا مبارک ہو تجھے، مبارک ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا رسول سے ملنے دو، رسول سے ملاقات کی۔ رسول نے فرمایا مبارک ہو تجھے، آج عرش الہی کا خزانہ بھر دیا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی کام تو نہیں کیا، صبح بس بچوں کے لیے ناشتہ نہیں تھا، جب میں بازار ناشتہ لینے کے لیے گیا تو علی کی خطبے کی آواز آ رہی تھی، علی ممبر پر درس دے رہے تھے، علی کے تفسیر قرآن کی آواز آئی، میں نے بچوں کو ٹھوکر مارا، ناشتے کو ٹھوکر مارا، مال کو ٹھوکر مارا، میں علی کی طرف گیا
تاکہ علی سے فائدہ اٹھاؤں، اور جب تک مسجد میں بیٹھا رہا علی کے چہرے کو دیکھتا رہا. آپ نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف عبادت ہے. میں دیکھتا رہا، سنتا رہا. پیغمبر کھڑے ہو گئے. افضل العبادت، سب سے بڑی عبادت تم نے کی. اے شخص، تم نے کام چھوڑا، اللہ نے بھی ایک چیز چھوڑ دیا. تم نے کام چھوڑا، اللہ نے تیرے گناہ چھوڑ دیا، اللہ نے تجھے بخش دیا. تم نے مسجد کی طرف رخ کیا، اللہ نے تمہارے طرف رخ کیا، فرشتوں نے تمہارے طرف رخ کیا. تم نے علی کی طرف بڑھا، اللہ نے تمہاری طرف رحمتیں بڑھایا. ایک ایک قدم جو علی کی طرف بڑھا، ایک ایک قدم جو مجلس کی طرف بڑھا، اللہ نے ایک ایک ہزار گناہگار تیرے سانس کے بدلے جہنم سے آزاد کرتا گیا. ماشاءاللہ حیدری. اب آج میں اس رسول کی قسم، نہیں اس بچے نے نعرہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، اس رسول کی قسم جو اول محرم سے مجلس کی طرف جاتے فرش اعضاء پر، تم یہ فکر نہ کرو کہ تم جنت میں جائے گا یا نہیں، تمہارے سانس کے بدلے اور کتنے جنت میں جائیں گے، تمہارے آنسو کے بدلے. اگر آپ کو یقین ہے، ایک حدیث جو میں 7 محرم کو سنانے جا رہا تھا میں ابھی سناتا ہوں. ٹائم آ گیا، فضائل ختم. ایک فضیلت قبر حسین کی زیارت. میں بھی ابھی پاسپورٹ دے چکا ہوں، دے لے اپنے، کربلا چلے. امام مہدی کا انقلاب اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ثانی زہرا کی طرف نجف سے کربلا پیدل نہ چلے. ایک دفعہ قبر حسین کی زیارت کرو. امام فرماتے ہیں جو شخص ایک دفعہ قبر حسین سے مس ہو کر واپس آئیں گے، قیامت کے دن اپنے محلے کے 100 ایسے گناہگاروں کی شفاعت کرے گا جس کو بدماش کہا جاتا ہے. یقال لہو بدماش، جو معاشرے میں بدماش لوگ ہیں، ظاہر حسین ان کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. تو قیامت میں شور ہوگا، یہ کون ہے؟ کہے گا یہ ظاہر قبر حسین ہے. جب ظاہر کا یہ مقام ہے تو حسین کا مقام کیا ہوگا؟ حسین کا مقام کیا ہوگا؟ آئے اپنے عزاداری کو، ان مجلسوں کو زندہ کریں. تمہاری مجلس اتنی آسان مجلس نہیں ہے. خدا کی قسم تم سے پہلے صادق آل محمد آ چکے ہیں. امام صادق نے زرارہ سے کہا زرارہ تمہارے محفلوں میں ہم آتے ہیں، تمہارے مجلسوں میں ہم آتے ہیں. تلک المجالس احبها، واللہ جب تم ہم پر روتے ہیں نا ہماری ماں فاطمہ بھی روتی ہے. جب تم آنسو بہاتے ہو ہماری ماں فاطمہ زہرا بھی آنسو بہاتی. دنیا والوں، آج نیو رضیہ سوسائٹی میں اس امام عسکری امام بارگاہ میں جو میری بات سن رہے ہیں، وہ اپنے موبائل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے دشمنوں کو بھی سناؤ، وہ دنیا کو سناؤ. ہم ایسی قوم ہے جو فاطمہ کی دعا سے وجود میں آئی ہے. ہمارا حسب و نسب عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے. عزادارو، آج محرم ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو مبارکباد کہتا ہوں. کیوں؟ تم مبارک کے لائق ہو کہ تم نے سیاہ کپڑا پہننے کی خواہش کی ہے. تم مبارک کے قابل ہے کہ تم نے اپنے آنسو جمع کر کے حسین کے لیے رکھا ہوا ہے. تم نے اپنا سینہ ماتم حسین کے لیے رکھا ہے. کیوں؟ پیغمبر خدا نے فرمایا فاطمہ میرے حسین قتل ہو جائیں گے. زہرا روتی ہوئی آنکھوں سے جواب دی بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں. علی ہوں گے؟ نہیں. میں کربلا میں نہیں. روتی ہوئی فاطمہ کہنے لگی میرے بیٹے پہ روئیں گے کون؟ ماتم کون کریں گے؟ عزاداری کون کریں گے؟ روئیں گے کون؟
پیغمبر نے کہا فاطمہ پریشان نہ ہونا، ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے ایک قوم آئے گی جن کے جوان اکبر کی جوانی پہ روئیں گے، جن کے بچے اصغر پر ماتم کریں گے، جن کی بیویاں اور خواتین زینب کے چادر پر ماتم کرے گی۔ فاطمہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارہ زہرا کا سلام انہیں پہنچا دے۔ اور کچھ ایسے لوگوں کو بانیان مجلس، آج میں ممبر سے تمہیں داد دیتا ہوں، تمہیں فاطمہ نے سلام کہا ہے، کہا کچھ لوگ ہوں گے جو تیرے بیٹے کی مجلس کا اہتمام کریں گے، سال بھر پیسہ جمع کرے گا اور ایام عزا میں پیسہ خرچ کرے گا۔ فاطمہ نے خدا سے دعا مانگی پروردگارہ مجھے کیا اختیار ہے؟ رب کی طرف سے آواز آئی فاطمہ جسے تم چاہتی ہو خدا چاہتا ہے، جس سے تم راضی ہو خدا راضی ہے۔ زہرا نے وعدہ لیا خدا سے جہاں جہاں فرش عزا پر مجلس ہوگی وہاں ان کی بخشش کے لیے میں خود جاؤں گی۔ اور فرشتوں سے کہا فرشتوں میرے حسین پر رونے والوں کے آنسو ضائع ہونے نہیں دینا۔ یہ ظاہراً آپ رومال سے آنسو کو پاک کر رہے ہیں، لیکن میں نے معتبر روایت دیکھی ہے کچھ فرشتے شیشے کے قواریر لے کر تمہارے انتظار میں رہتے ہیں، جب غم حسین میں تم آنسو بہاتے ہو فرشتے اٹھا اٹھا کے جنت میں لے جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ کے سامنے وہ رکھتے ہیں۔ زہرا ان آنسوں کی طرف دیکھ کر کہتی ہے یا قتیل الابرار، ہائے میرا بیٹا جس کو رولا رولا کے قتل کیا، حسین قتیل الابرار ہے، اسی لیے حسین نے جو حج کیا دنیا میں کسی شخصیت نے ایسی حج نہیں کی۔ لوگ 7 دفعہ کعبے کے طواف کرتے ہیں، حسین نے 72 دفعہ طواف کیا۔ کبھی حبیب کے لاش کو اٹھاتے ہیں، کبھی حر کے لاش کو اٹھاتے ہیں، کبھی قاسم کے لاش کو اٹھاتے ہیں، کبھی خیمہ گاہ سے مقتل کی طرف جاتے ہیں حسین رو رو کے، کبھی عباس کے بازو پر رو رہے ہیں، کبھی قاسم کے ٹکڑے بدن پر رو رہے ہیں، کبھی اکبر کے سینے کو دیکھ کر حسین ماتم کر رہے ہیں۔ اسی لیے علی نے کہا یا قتیل الابرار، اے ہر رونے والے کی آنکھ کے آنسو حسین رو رو کر جس کو قتل کیا۔ اور عزادارو تمہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے آنسو کی قیمت ہے۔ آغا جوالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے سیاہ کپڑا پہنو محرم میں، تمہارے کپڑے کی قیمت اگر آج تک کسی نے کپڑا نہیں بنایا وہ بناؤ محرم میں سیاہ کرو۔ کیوں؟ جس طرح خدا کعبے کو سیاہ کر کے دیکھنا چاہتا ہے، عزاداروں کا سینہ 10 مقام بڑا ہے کعبے سے، 70 مقام بڑا ہے تورا سینہ۔ کیوں؟ کعبے میں ایک علی ہے، تیرے سینے میں 14 علی رہتے ہیں، تیرے سینے میں حسین رہتے ہیں۔ تم بھی سیاہ کرو تو کعبے کے غلاف سے بھی مقام ہوگا۔ خدا کی قسم آج فاطمہ زہرا کا تذکرہ آیا تو میں اس شخص کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، فاطمہ سے توسل کرنا ضرور، کیونکہ فاطمہ کربلا پر دستخط کرنے والی ہستی فاطمہ ہے۔ جس نے کربلا پر سائن کیا پیغمبر نے نہیں کیا، علی نے کہا میں نہیں کر سکتا، عالم زر میں زہرا کی طرف دیکھا، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، جب تک زہرا دستخط نہیں کرے گی کربلا بابا نہیں ہو سکتا۔ زہرا آگے بڑھ گئی، پروردگارا اگر توحید زندہ رہتا ہے، اگر نبوت کی بقا اور امامت کی بقا قتل حسین میں ہے تو میں دستخط کرتی ہوں۔ خدا نے اس دستخط کو حجر اسود میں چھپا لیا، وہ حجر اسود کو جھکنے کا فلسفہ یہی ہے، اسی لیے ہر امام نے حجر اسود کو چوما، پتھر کو نہیں چومتے، فاطمہ کے دستخط کو چومتے ہیں، وہاں اندر زہرا کے دستخط ہے۔ آؤ
حر ابن حبیب حر ابن ریاحی اب کوفے سے نکل رہا تھا، اچانک جنگل سے خاتون کی آواز آئی، حر تمہیں جنت کی بشارت ہو، حر تم جنت کی طرف جا رہے ہو۔ آج کے رات میں حر کا تذکرہ کرنا، بس 2-3 منٹ میں آپ کی زحمت کو ختم کرنے جا رہا ہو۔ حر کیوں کربلا میں کشتی میں سوار ہو سکے؟ اے ایام فاطمہ منانے والو، تم ایام فاطمہ مناؤ، تمہارے سینے میں فاطمہ کی محبت ہو۔ حر زہرا کا احترام کرتا تھا، اس لیے کشتی حسین نصیب ہوا۔ فاطمہ کی محبت اور ولایت معیار ہے، اس لیے حر 1000 لشکر کے ساتھ جب حسین کے راستے کو روکا تو امام حسین ایک جملہ کہا عرب میں مشہور تھا، جب بھی کسی سردار کا راستہ روکتا تھا تو وہ کہتے تھے سکلت کا امو کا یا حر، اور تیری ماں تیری عزا میں روئے، تم نے زہرا کے بیٹے کے گھوڑے کے سامنے کھڑے ہو گیا اور تم نے میرا راستہ روکا۔ جب یہ جملہ سننا تھا حر سر جھکا کے رونے لگا، آنسو بہنے لگے۔ حر کے لشکروں کو اچھا نہیں لگا، آگے بڑھ کر کہا حر تم بھی ہمارے لشکر کا سردار ہو، تم بھی ذرا جواب دے۔ حر نے کہا اگر کوئی عرب کا اور لیڈر میری ماں کا نام لیتا تو میں جواب دیتا، لیکن حسین کی ماں پر میری جان قربان ہو، میں زہرا پہ قربان ہو جاؤں۔ جب فاطمہ کا نام احترام سے لیا، حسین نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا خدایا حر کو میرے لشکر میں شامل فرما۔ اب حر کی قسمت جاگ گئی، فاطمہ کی دعا آ گئی۔ حسین نے ہاتھوں کو اٹھایا، عاشورہ کی رات دعا مستجاب ہو گئی۔ کشتی حسین انتظار میں ہے کہ حر آ جائے، حر بھی اس کشتی میں سوار ہو جائے۔ عاشورہ کی رات یہ کشتی کربلا میں ٹھہری تھی، توبہ کرنے والے اس کشتی میں آ جائے، حسین کی مدد کرنے والے اس کشتی میں ہو جائے۔ تلا تم چھا گیا، گھبراہٹ آ گئی، ہاتھ تھر تھرانے لگا۔ لشکر یزید میں تھا، صبح عاشورہ گھوڑے پر سوار ہو کر حسین کے خیمہ گاہ کا ارادہ کرنا تھا، اور کے بچوں نے پکڑ لیا، غلاموں نے پکڑے کہاں جا رہے ہو؟ جب جہنم میں تھے ہمیں اپنے ساتھ رکھا، اب تم جنت میں جا رہے ہو، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ عزادارو حر کا بس 1-2 منٹ میں آپ کی زحمت ختم۔ حر آگے بڑھ رہا تھا، لشکر سے جدا ہونا تھا۔ ادھر خیمہ گاہ میں بھی انقلاب آیا، حسین بھی آگے بڑھے، کہا عباس آگے بڑھو میرا مہمان آ رہا ہے۔ اکبر آگے بڑھو، عزادارو آج امام زمان تمہارا استقبال کریں گے، آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ علی اکبر آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے۔ حر نے اپنے ہاتھ باندھ کر اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، عباس نے جھک کر اٹھایا۔ اور یہ کیا بات ہے؟ کہا میں گناہگار ہوں۔ حسین کے قدموں میں سر رکھ کر کہا مولا کیا میرے گناہوں کو بخش دیا؟ امام نے ایک جملہ کہا حر جب تم لشکر یزید سے جدا ہو رہے تھے، میری فاطمہ دعا کر رہی تھی، علی المرتضی دعا مار رہے تھے، خاتم الانبیاء دعا مار رہے تھے، حر تمہیں معاف کیا۔ حر نے کہا مولا مجھے خیمہ گاہ مت لے کے جائے، سکینہ مجھے پہچانے گی، آئے رقیہ مجھے پہچانے گی، تیرے بچے مجھے دیکھ کے روئیں گے۔ کہا پانی بن کرنے والا یہی ہے، اس لیے اجازت دے میں اپنی جان تجھ پہ قربان کروں۔ امام نے کہا حر معاف کرنا، تم ہمارا مہمان تھا، خیمہ گاہ میں 3 دن سے پانی نہیں ہے، 3 دن سے کھانا نہیں ہے۔ حر نے کہا مولا یہ گناہ میرا گناہ ہے، میدان کی طرف بڑھا، جب گھوڑے سے گرا حر نے حسین کو پکارا مولا میرے پیشانی میں تیر لگ گیا ہے، میرا خون بہہ گیا ہے۔ حسین گھوڑے سے دوڑتے ہوئے حر کے بدن کے قریب پہنچا تو حر سے کہا حر
تمہاری کوئی حاجت ہے؟ اور نے کہا ایک حاجت ہے، اپنے امامت کا چہرہ میرے چہرے پہ رکھ دینا، یہ میری تمنا ہے۔ حسین جھک گئے، امامت کا چہرہ جھکا اور کے چہرے پر رکھا، فاطمہ کا رومال نکال کے کہا اور یہ ایک تحفہ ہے میری ماں فاطمہ کا، یہ تیرے پیشانی پر رکھ دینا۔ ایران کا بس آخری جملہ، ایران کا ایک بادشاہ صفوی بادشاہ ہے، شاہ عباس، مفاتیح میں بھی ذکر ہے، اس کو یقین نہیں آیا کہ فاطمہ کا رومال کہا اور کا پیشانی کہا، کیا یہ یقین ہے؟ اس نے حکومتی طاقت سے لشکر لے گیا اور حضرت حر کے قبر کو نفش کیا، نفش کر کے جب قبر کے پتھر اٹھایا تو کیا دیکھا؟ تازہ تازہ خون کے ساتھ قبر میں سوئے ہوئے ہیں اور چہرے پر سبز رومال ہے۔ اور شیخ عباس آگے بڑھا، جب رومال کو اٹھایا تو 1000 سال کے بعد خون جاری ہونا شروع ہوا، اور جتنے بھی ڈاکٹر کو بلا کر کہا کہ اس کا پٹی باندھ دے، خون رکا نہیں۔ جب رومال قریب آتا تھا خون رکتا تھا، سمجھ گیا یہ رومال فاطمہ کا ہے۔ عزادارو، میں ایک جملہ کہوں گا، ہو تمہیں پھر بھی رومال ملا۔ ہائے بازار شام میں سید السجاد دائیں دیکھتے تھے بائیں دیکھتے تھے، کوئی رومال ملے جو زینب کے سر پر رکھے، جو سکینہ کے سر پر رکھے۔